آج 8 ربیع الاول دوسرے منگل کے دن کسی بھی وقت 33 بار ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو۔ 12 ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اپنا مقدر سنوار لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے منگل کے دن پڑھا جانے والا ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے، اجرے نصیب چمک جائیں گے۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ خدارا اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا۔ جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، جنہوں نے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، شب قدر کا خاص وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے، وہ 8 ربیع الاول منگل کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رزق دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد مہینوں گھنٹوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو آج 8 ربیع الاول دوسرے منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے، جو ساری عمر نہ مل سکا آج ایک دن کے وظیفے سے مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر جائے گا، جیسے دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ بھی گزر چکا۔ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے، پھر سارا سال پچھتانے سے بہتر ہے آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ دنیا کے کام تو پھر ہو جائیں گے، ان کاموں کے لیے تو سارا سال پڑا ہے، لیکن یہ مہینہ، یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ جو شخص ابھی تک 8 ربیع الاول میں رب کریم کو راضی نہ کر سکا، اپنی حاجت کو پورا نہ کروا سکا، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی قید ہے۔ آپ جہاں بھی موجود ہیں، آپ کسی وقت بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سفر میں ہیں، دکان پر ہیں، دنیا کے کسی کونے میں موجود ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگ لیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی پریشانی کے حل کے لیے پڑھ لے، ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے ربیع الاول کا مہینہ کتنی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اکابرین، صوفیہ کرام اور اولیاء کرام بھی ربیع الاول کے مہینے میں رب کو راضی کرنے کے لیے ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، یہ 8 ربیع الاول منگل کے دن کا خاص الخاص وظیفہ ہے، اس لیے اس وظیفے کو آپ نے آج کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بہت ہی خاص ہے۔ ہر کسی نے اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی حاجات، اپنی پریشانیوں کا حل کروایا۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آج آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، کھلے دل سے رب کریم سے مانگیں۔ اس قبولیت والے مہینے میں بے گھروں کو گھر ملے گا، بے اولادوں کو اولاد نرینہ ملے گی، قرض داروں کو قرض سے خلاصی ہوگی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں آج تک ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، اللہ سے اپنی حاجات پوری کروائیں۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 8 ربیع الاول منگل کے دن کا یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں،
دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ربیع الاول کے مہینے کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 8 ربیع الاول دوسرے منگل کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ان میں سے جو آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی بہت افضل ہے، اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ ہر کوئی گاڑی چاہتا ہے، گاڑی مانگ لے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گھر مانگ لے، کوئی شادی کی خواہش مند ہے، وہ شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ لیں۔ آج نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت ہے۔ یہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ 8 ربیع الاول دوسرے منگل کے دن اس قرآنی آیت کو پڑھتا ہے اور رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کو خزانے غیب سے عطا کر دو۔ اگر آج آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں، تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر ہے، یہ آیت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے ہی کیا۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں، تو ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے اور رب کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ رب شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والوں کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں اور وسعتیں پیدا کرتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے کچھ بھی مانگ لے مصلی چھوڑنے سے پہلے، اگر رب نے چاہا تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
آج صرف یا رب الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اپنی مرضی کے مطابق جو شخص نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھ لیں۔ ربیع الاول کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزاریں گے اور گزار بھی رہے ہیں، جس طرح شعبان رمضان کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں۔ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، 33 بار پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ تو رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ میرا رب بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتی، کہتی آج 8 ربیع الاول منگل کے دن الحمدللہ رب العالمین اور یا ذوالجلال والاکرام کا یہ وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے، چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آج 8 ربیع الاول منگل کے دن یہ اعمال پڑھ لو۔ دوسرے نمبر پر 33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے قرآن سورت کو پڑھنا ہے، جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، دولت کا سرچشمہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 19 بار پڑھنی ہے۔ 19 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی 7 آسمانوں 7 زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں چل کر آئے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی ختم نہیں ہوتی، وہ آج 8 ربیع الاول منگل کے دن 19 بار سورہ کوثر پڑھ کر ضد کر کے رب کریم سے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے۔ میرے رب نے چاہا تو وہ اتنا نوازے گا کہ مانگنے والے نہیں بانٹنے والے بن جاؤ گے، کیونکہ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، وہ مقصد وہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی پورا ہو گیا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رب الحمدللہ رب العالمین، دوسرے نمبر پر 33 بار یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر 19 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی درود پاک 3 بار پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی، پھر ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین ثم آمین۔